أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کی ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ فرمایا اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور اس سے بڑھ کر ہم کس کو شہادت میں پیش کر سکتے ہیں کہ 16 یا 17 برس کی عمر سے عیسائیوں کی کتابیں پڑھتا رہا ہوں، مگر ایک طرفت العین کے لیے بھی ان اعتراضوں نے میرے دل کو مذبذب یا متاثر نہیں کیا، اور یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ میں جوں ان کے اعتراضوں کو پڑھتا جاتا ہوں، اسی قدر ان اعتراضوں کی ذلت میرے دل میں سماتی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت سے دل عطر کے شیشے کی طرح نظر آتا ہے۔ میں نے یہ بھی غور کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس پاک فعل پر یا قرآن شریف کی جس آیت پر مخالفوں نے اعتراض کیا ہے، وہاں ہی حقائق اور حکم کا ایک خزانہ نظر آیا ہے جو کہ ان بدباطن اور خبیث طینت مخالفوں کو عیب نظر آیا ہے۔ سنو، انسان کامل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کفار کے باتوں سے متاثر نہ ہونے والی فطرت حاصل نہ کر لے، اور یہ فطرت نہیں ملتی جب تک وہ شخص کی صحبت میں نہ رہے جو گمشدہ متاع کو واپس دلانے کے واسطے آیا ہے۔ پس جب تک کہ وہ اس متاع کو نہ لے لے اور اس قابل نہ ہو جائے کہ مخالف باتوں کو اس پر کچھ بھی اثر نہ ہو، اس وقت تک اس پر حرام ہے کہ اس کی صحبت سے الگ ہو، کیونکہ وہ اس بچے کی مانند ہے جو ابھی ماں کی گود میں ہے اور صرف دودھ ہی پر اس کی پرورش کا انحصار ہے۔ پس اگر وہ بچہ ماں سے الگ ہو جاوے تو فی الفور اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح اگر وہ صحبت سے علیحدہ ہوتا ہے تو خطرناک حالت میں جا پڑتا ہے۔ پس بجائے اس کے کہ دوسروں کو درست کرنے کے لیے کوشش کر سکتا ہو، خود الٹا متاثر ہو جاتا ہے اور اوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہم کو دن رات جلن اور افسوس یہی ہے کہ لوگ بار بار یہاں آئیں اور دیر تک صحبت میں رہیں۔ انسان کامل ہونے کی حالت میں اگر ملاقات کم کر دے اور تجربہ سے دیکھ لے کہ قوی ہو گیا ہوں، تو اس وقت اسے جائز ہو سکتا ہے کہ ملاقات کم کر دے، کیونکہ بعید ہو کر بھی قریب ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک کمزوری ہے وہ خطرناک حالت میں ہے۔ دیکھو اس قدر لوگ عیسائی ہو گئے ہیں جن کی تعداد 20 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ میں نے ایک بشپ کے لیکچر کا خلاصہ پڑھا تھا، اس نے بیان کیا ہے کہ ہم 20 لاکھ عیسائی کر چکے ہیں۔ تو یہ لوگ اس قسم کے تھے جو دوسروں کے اعتراضات سے متاثر ہو گئے اور ایمان کمزور ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے مذہب کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے اور عیسائیت کو قبول کر لیا۔ سراج الدین عیسائی بھی ایسے ہی آدمیوں میں سے تھا۔ یہ لوگ کسی سادے کی صحبت میں کامل زمانہ نہیں گزارتے اور طرح طرح کی خواہشوں کے اسیر اور پابند ہو کر اپنے ایمان اور مذہب جیسی قیمتی چیز کے بدلے عیسائیت خرید لیتے ہیں۔ غرض میرے دشمنوں اور مخالفوں کی تعداد ابھی ایسی خطرناک پیدا نہیں ہوئی جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اسلام میں سے نکل کر پیدا ہو گئے ہیں۔ صفدر علی اور عماد الدین وغیرہ نے کون سی کسر باقی رکھی ہے؟ اور میں تو سچ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ مجھے اپنی دشمنی
اور اپنی توہین یا عزت اور تعظیم کا تو کچھ بھی خیال نہیں ہے۔ میرے لیے جو امر سخت ناگوار ہے اور ملال خاطر کا موجب ہمیشہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل اور پاک انسان کی توہین کی جاتی ہے۔ اس صادقوں کے سردار کو سراسر کاذب کہا جاتا ہے۔ یہ امر ہے جو میرے لیے ہمیشہ غم کا باعث رہا ہے۔ اس لیے میں اسی فکر میں رہتا ہوں کہ اس مردہ پرست قوم کے دجل اور مکر کو کھول کر ایسا دکھا دیا جائے کہ سب کھلا کھلا دیکھ لیں۔ کل مجھے خیال آیا کہ مسیح موعود کے کام میں یکسر الصلیب تو آیا ہے پر یکسر الخنزیر کیوں آیا ہے؟ تو یہی سمجھ میں آیا کہ یہ تفنن عبارت کے طور پر آیا ہے۔ وہ لوگ جو مرتد ہوئے ہیں ان کے معدے چونکہ خراب تھے، اس لیے ایسے بد اتفاق بھی ان کو پیش آ گئے تھے، یہاں تک کہ آخر مرتد ہو گئے اور صرف اپنے نفس کے غلام ہو کر زندگی بسر کرنے لگے۔ فرمایا وہ آدمی جو کسی تریاق کی صحبت میں رہے اور اس طرح رہے جو رہنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو ایسے زہروں سے بچا لیتا ہے۔ اور یہ بات کہ انبیاء علیہ السلام کی آسمانی کتابوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، بہت صاف امر ہے۔ دیکھو، آنکھ میں بھی ایک روشنی اور نور ہے، لیکن وہ سورج کی روشنی کے بغیر دیکھ نہیں سکتی۔ آنکھ خدا نے دی ہے، ساتھ ہی دوسری روشنی بھی پیدا کر دی ہے، کیونکہ یہ نور دوسرے نور کا محتاج ہے۔ اسی طرح اپنی عقل جب تک آسمانی نور اور بصیرت اس کے ساتھ نہ ہو کچھ کام نہیں دے سکتی۔ نادان ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ہم مجرد عقل سے بھی کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا نے جو طریق مقرر کیا ہے اس کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ بہت سے اسرار اور امور ہیں جو مجھ پر کھولے گئے ہیں، اگر میں ان کو بیان کروں تو خاص آدمیوں کے سوا جو صحبت میں رہتے ہیں باقی حیران رہ جائیں۔ پس ان لوگوں کو دیکھ کر حیرت اور رونا آتا ہے جو کسی سادے کی پاک صحبت میں نہیں رہے۔ ان لوگوں کو جو ذاتیات پر اعتراض کرتے ہیں، ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایک اعتراض تو دکھائیں جو پہلے کسی نبی پر نہ کیا گیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اعتراض آریوں نے کیے ہیں، کیا ہوئے ان اعتراضوں سے جو مجھ پر ہوئے بڑے ہوئے نہیں ہیں؟ حضرت مسیح پر یہودیوں نے جس قدر اعتراض کیے ہیں یا آریوں نے کیے ہیں وہ دیکھو کس قدر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر جس قدر الزام لگائے جاتے ہیں ان کا تو شمار کرو۔ فرمایا ہاں، منہاج نبوت پر جو سلسلہ قائم ہوگا ضرور ہے کہ اس پر ایسے الزام لگائے جائیں، مگر آخر خدا تعالیٰ اپنے معمور، مقبول اور مطہر کی تطہیر کر دیتا ہے اور دکھا دیتا ہے کہ وہ ان الزاموں سے بالکل پاک ہے۔ معترض کی آنکھ اور دل نے دھوکہ کھایا ہے۔ یہ لوگ جو اصل مقصد کو چھوڑ کر ذاتیات پر اعتراض کرنے لگے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خدا کا فرستادہ اپنے ساتھ دلائل اور براہین پرزور رکھتا ہے، اس کی ہر ایک بات پکی اور محکم ہوتی ہے، اور ایسے تائیدی نشان اس کے لیے ظاہر ہوتے ہیں کہ دوسرے ان سے عاجز رہ جاتے ہیں۔ اس لیے مخالف جب کوئی راہ گریز نہیں پاتے تو رقیق عذر کرنے لگتے ہیں اور بیہودہ نکتہ چینیاں شروع کرتے ہیں، جن میں سے اکثر تو افتراء ہوتے ہیں، اور بعض ایسے امور اور معاملات ہوتے ہیں جو کہ ان کے قصور فہم کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر جب ہمارے مخالفوں نے دیکھا کہ جو بات ہے وہ معقول ہے اور دلائل اور براہین کے ساتھ موقف کی جاتی ہے، پھر قرآن شریف ہمارے ساتھ ہے، احادیث ہمارے ساتھ ہیں، عقل اور قانون قدرت ہماری تائید کرتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر ہزاروں آسمانی نشان ہماری تائید میں ظاہر ہوئے، وہ نشانات بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیش گوئی بیان فرمائے تھے پورے ہوئے، اور ان کے علاوہ اور سدھا نشانات خود ہمارے ہاتھ پر پورے ہوئے۔ اب جب کہ یہ چاروں طرف سے گھر گئے، یعنی زمانہ شہادت دے اٹھا کہ اس وقت معمور من اللہ کی ضرورت ہے، اور ضرورت وقت اور واقعات پیش آمدہ نے بتا دیا کہ یہ زمانہ مسیح موعود ہی کا ہے۔ اس کی تائید بزرگان ملت کے کشوف، رویا اور علامات سے بھی ہو گئی، اور قرآن شریف ہماری تائید میں ثابت ہوا، اور دن بدن اس سلسلے کی ترقی بھی ہوتی جاتی ہے۔ تب ان مخالفوں نے یہ چال بدلی کہ اور تو کہیں ہاتھ پڑھنے کی جگہ باقی نہیں ہے، ذاتیات پر ہی گفتگو شروع کر دی، اس خیال سے کہ انسان جل کر اس طرح سے متاثر ہو جاتا ہے۔ مگر کیا ان احمقوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عیسائی بھی ایسے اعتراض کرتے ہیں؟ آریوں کی ایک چھوٹی سی کتاب میں نے دیکھی جو حضرت موسیٰ کے متعلق انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے اس میں بہت سے اعتراض کیے ہیں کہ بہت سے بچے انہوں نے قتل کرا دیے، مصریوں کا مال لے گئے، وعدہ خلافی کی، جھوٹ بولا معاذ اللہ، غرض کوئی بڑے سے بڑا گناہ نہیں جو ان کے ذمہ نہ لگایا گیا ہو، گویا وہ ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا میں کہہ چکا ہوں
کہ جب یہ لوگ نبوت کے طریق پر کامیاب نہیں ہوتے اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو یہ ایسے اعتراض کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جو کتاب پڑھی گئی تھی اس نے کیا کسر باقی رکھی ہے، اور ایسا ہی وہ اخبار جو آزاد خیال لوگوں کا یہاں آتا ہے وہ کس قدر ہنسی اڑاتا ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ صدق اور سچائی کے شعلے دم لینے نہیں دیتے، تو موٹی عقل والوں کو یہ لوگ دھوکہ دینے لگتے ہیں اور اپنے خیال میں ایک حد تک یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جس قدر عیسائی ہوتے ہیں اس کا یہی باعث ہے، جب تک انسان کو ان علوم پر اطلاع نہ ہو جو تسلی اور اطمینان کا موجب ہوتے ہیں اور انسان کو یقین کے حد تک پہنچاتے ہیں، ایسے خطرات اور توہمات کے پیش آنے کا اندیشہ ہی اندیشہ ہے۔ دنیا میں دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک جسمانی تعلقات جیسے ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ کے تعلقات، دوسرے روحانی اور دینی تعلقات۔ یہ دوسری قسم کے تعلقات اگر کامل ہو جائیں تو سب قسم کے تعلقات سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اور یہ اپنے کمال کو تب پہنچتے ہیں جب ایک عرصے تک صحبت میں رہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت صحابہ کی تھی اس کے یہ تعلقات ہی کمال کو پہنچے ہوئے تھے، جو انہوں نے نہ وطن کی پرواہ کی اور نہ اپنے مال اور املاک کی اور نہ عزیز و اقارب کی، یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑی تو انہوں نے بھیڑ بکری کی طرح اپنے سر خدا کے راہ میں دے دیے۔ وہ شدائد و مصائب جو ان کو پہنچ رہے تھے، ان کے برداشت کرنے کی قوت اور طاقت ان کو کیوں کر ملی، اس میں یہی سر تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات بہت گہرے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا جو آپ لے کر آئے تھے، اور پھر دنیا اور اس کی ہر ایک چیز ان کی نگاہ میں خدا تعالیٰ کے لقاء کے مقابلے میں کچھ حیثیت اور ہستی رکھتی نہیں تھی۔ یاد رکھو جب سچائی پورے طور پر اپنا اثر پیدا کر لیتی ہے تو وہ ایک نور ہو جاتی ہے جو ہر ایک تاریکی میں اس کے اختیار کرنے والے کے لیے رہنما ہوتا ہے اور ہر مشکل میں بچاتا ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شعر کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، ڈھونڈو وہ راہ جس سے دل و سینہ پاک ہو، نفس دنی خدا کی اطاعت میں خاک ہو، تا اس کے دل پہ نور یقین کا نزول ہو، تا وہ جناب عز و جل میں قبول ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔